بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ ولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا۔ گونج بند کرو، اس کی گونج آ رہی ہے، اس میں گونج آ رہی ہے، ایکو آ رہی ہے۔ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بلندر الصلوات دعا ہے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ آقا زادی آج کے اس عرصے میں حاضر تمام مومنین و مومنات اور اس کا انتظام و انصرام کرنے والے مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا مولا جتنی بھی شرعی حاجات لے کے بارگاہ سبت اکبر میں حاضر ہوئے ہیں، میرا مولا اس ذکر کے وسیلے سے وہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا مولا ہمیں معرفت آل محمد عطا فرمائے، ولایت معصومین عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر بالعقیدہ فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی اجازت ہے گفتگو شروع کریں۔ میں نے آپ کے سامنے آج کے اس موضوع پہ لب کشائی کرنے کے لیے اور بارگاہ معصومین میں اپنی کم علمی کا اعتراف اور ان کی دہلیز پہ مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے جس آیہ کریمہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے، اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ارادہ ہے اللہ کا کہ زمین کا پیشوا ایسے ہی لوگوں کو بنایا جائے جنہیں زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ اس آیت میں اپنا ارادہ بھی بتا رہا ہے اور دنیا کی چال بھی بتا رہا ہے کہ میں جتھے والوں کو وارث نہیں بناؤں گا، میں اکثریت والوں کو وارث نہیں بناؤں گا، میں اشرافیہ کو وارث نہیں بناؤں گا، میں طاقتور طبقے کو وارث نہیں بناؤں گا، میں زمین پر وارث انہیں بناؤں گا جنہیں زمین والے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ ہی امامتوں کا دینے والا ہے اور اللہ ہی انہیں زمین پر وارث بنانے والا ہے۔ اس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس شہنشاہ پہ گفتگو کرنے کے لیے کہ جن کی خلافت کو زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میری مراد آپ کی اور میرے آقا و مولا سبت اکبر فرزند رسول اس امام پہ گفتگو کرنی ہے کہ شعرا تشریف فرما ہے، میں پہلا لفظ اس امام کی بارگاہ میں ہدیہ کروں۔
کہ حسین جس کی تفسیر ہے اس قرآن کو حسن کہتے ہیں. حسین جس قرآن کی تفسیر ہے اس قرآن کو حسن کہتے ہیں. حسین سمجھنے سے پہلے حسن سمجھنا بڑا ضروری ہے. کربلا حسینی ہونے سے پہلے حسنی تھی. مولا حسین عاشورہ جب حسینی نہیں تھا تب یہ حسنی تھا. اس مالک پہ گفتگو کی جائے، اس امام پہ بات کی جائے، اس پہ تذکرہ کیا جائے، اس پہ گفتگو کی جائے، جس امام کی شخصیت کو تاریخ کے مورخ نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اور آج تک ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ امام حسن نے صلح کی تھی، امام حسن نے صلح کی تھی، امام حسن نے صلح کی تھی. صلح حضرت امام حسن کو اتنا بڑھایا گیا، اتنا لکھا گیا، اس پہ اتنا بولا گیا کہ بچوں کے مزاج میں یہ بات شامل ہو گئی کہ ہمارے آئمہ میں سے ہمارے ایک امام ایسے تھے جو دھیمے مزاج کے مالک تھے، صلح پسند تھے، جنگ کو بہتر نہیں جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑنے سے زیادہ صلح کو ترجیح دی. اس ایک امام کی شخصیت کو متنازع کر کے کربلا کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر جس طرح امام حسن نے چاہا، اگر یہی کام حضرت حسین بھی کرتے تو یہ جنگ و جدال نہ ہوتا، کربلا برپا نہ ہوتی. صرف لفظوں کا ہیر پھیر کریں گے تو عقیدہ بہتر ہو جائے گا. میں لائن نہیں بدلوں گا، میں صرف الفاظ بدلوں گا. لفظ قبلہ جعفر صاحب امام حسن نے صلح کی اور امام حسین نے جنگ کی، یہ لفظ ہیں جو شہر آفاق ہیں، جو مشہور ہیں، جو کثرت اور تواتر کے ساتھ نقل ہوتے ہیں. امام حسن نے صلح کی اور امام حسین نے جنگ کی. امام حسن سے صلح کی گئی اور امام حسین سے جنگ کی گئی. جیسے حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، مولا حسین عزت عطا فرمائے، جیسے حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے ویسے ہی حسن صلح بھی نہیں کرنا چاہتے. صلح 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 اتنا مشہور کیا گیا کہ دیکھے دوستی ہو گئی تھی، صلح جو ہو گئی تھی. تم نے تاریخ صلح سے شروع کی ہے، ہم صلح سے شروع نہیں کریں گے. آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ صلح ہوئی، لیکن یہ کیوں نہیں مانتے کہ صلح دشمنوں میں ہوتی ہے؟ صلح دشمنی کی وجہ سے، دشمنی تھی تو صلح ہوئی. تو پھر یہ مانیں کہ ان سے کبھی دشمنی تھی. جب یہ مانیں کہ دشمنی تھی تو میں نبی کی حدیث سامنے لے آؤں گا. نبی نے فرمایا جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی. یقین کریں کہ اگر شیعہ دوسرے امام کو، مولا امیر المومنین کے فضائل شیعوں نے بڑے پڑھے لیکن امام حسن پہ رکے نہیں، سیدھے امام حسین کی ذات پہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے لیے میری قوم کے غیور نوجوان امام حسن پہ گفتگو ضرور کیا کریں، لوگوں کو متوجہ کریں امام حسن کی ذات. حسن سمجھ میں آ گئے، حسین کھل کے سامنے آ گئے. اور ویسے بھی اگر اسماء کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حسین عربی زبان میں حسین کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ حسن ہی کا ہے عربی زبان میں. حسین اس میں مصغر ہے، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں. اس میں مصغر ہے، تصغیر کے سیغے کے ساتھ آیا ہے. حسن کو مختصر کیا جائے تو حسین بنتا ہے، حسین کو کھول دیا جائے
وہ حسن میں ایک نیا زاویہ استعمال کروں گا جو ممبر کی تاریخ سے نہیں ہوا، اور اس نوکر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے ممبر پہ اس زاویے کو استعمال کرنا شروع کیا، اور میں اسے مشہور کر رہا ہوں، اسے شہرت دے رہا ہوں۔ یہ صلح نہیں تھی، یہ معاہدہ تھا۔ اسے ہم صلح کبھی نہیں کہیں گے، ہم اسے معاہدہ کہیں گے۔ بالکل ایسا ہی معاہدہ جیسا رسول نے مکے کے مشرکین کے ساتھ کیا تھا، اسے بھی صلح حدیبیہ کہا گیا۔ تو صلح حدیبیہ اگر کہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا رسول مشرکین مکہ کے عقیدے کو مان گئے تھے؟ معاہدہ اور ہوتا ہے، صلح اور ہوتی ہے۔ میں زاویہ استعمال کرنے لگا۔ اللہ نے قرآن میں ایک معاہدہ لکھا ہوا ہے جو اللہ اور شیطان کے درمیان ہوا تھا۔ مسلسل 40 میں کربلا میں تھا، زیارات بھی تھی، سفر بھی تھا، مجالس بھی تھی، تو آواز بھی خستہ ہے اور مائک اس سے بھی زیادہ خستہ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جیسے ہو سکے آواز آپ تک پہنچاؤں۔ اب اللہ نے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، وہ معاہدہ قرآن میں ہے۔ خدا نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس نے نکلتے ہوئے اللہ سے کہا جا رہا ہوں، بہتر ہے تیری بارگاہ میں رہا ہوں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اس ایگریمنٹ کی ایک کاپی بطور ریکارڈ قرآن میں رکھی ہوئی ہے۔ خدا نے ابلیس سے ایک معاہدہ کیا۔ اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے سجدے کیے ہیں تیری بارگاہ میں، عبادت گزاری کی ہے، اب نکل رہا ہوں، تو ایک معاہدہ ہے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، یہ میری شرط ہے، کیونکہ مجھے خبر ہے کہ موت پہ قادر تو ہے، میں یہاں سے نکلوں تو مجھے موت دے دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم شرائط طے کر لیں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو مجھے موت نہیں دے گا۔ یہ شرط شیطان کی طرف سے تھی۔ اللہ نے کہا کہ اب اگلی میری شرط ہے، زندگی دوں گا لیکن وقت معلوم تک۔ ایک ایک شرط اللہ نے قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا زندگی چاہتا ہوں، خدا نے کہا شرط تیری منظور، میری شرط ہے لیکن وقت معلوم تک۔ اس نے کہا دوسری شرط اختیار اتنا دے جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، ہر چیز میری دسترس میں ہو، ہر شے تک میری رسائی ہو، یہ طاقت تو ہی دے سکتا ہے، تو مجھ سے میری یہ طاقت چھیننے گا نہیں۔ خدا نے کہا یہ تیری شرط اور اگلی میری شرط، رسائی دوں گا لیکن مخلصین کے قریب نہیں جانے دوں گا، الا عبادک المخلص، میں نہیں جانے دوں گا تجھے مخلصین کے قریب۔ شرط شیطان بھی لکھواتا رہا، شرط اللہ بھی لکھواتا رہا، دونوں کی شرائط خدا نے قرآن میں محفوظ کی ہوئی۔ شرط شیطان نے بھی لکھائی، شرط اللہ نے بھی لکھائی۔ مجھے پوری دنیا میں آج تک کوئی مولوی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو اللہ اور شیطان کی صلح ہو گئی تھی۔ آپ کے نیچے رہ گئے اور میں جملہ کہہ گیا، آج تک مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ اور شیطان کے درمیان صلح ہو گئی تھی، اللہ اور شیطان کے تعلقات اچھے ہو گئے تھے۔ اللہ اور ابلیس پہ اب ہم نے بات نہیں کرنی، کیونکہ اسے زندگی اللہ نے دی تھی، اسے اختیار اللہ نے دیے تھے، تو جسے اللہ زندگی دے دے، جسے اللہ اختیار دے دے، ہم اس پہ لعنت کیوں کریں؟ بس شیطان جانے اور اللہ جانے، شیطان جانے اور اللہ جانے، شیطان جانے اور اللہ جانے۔ اگر معاہدہ کر کے اللہ اللہ رہتا ہے اور شیطان شیطان رہتا ہے تو معاہدہ کر کے بھی حسن حسن رہے گا، معاویہ معاویہ رہے گا۔ اگر یہ طے شدہ شرائط اگر اسے طاقت دے کے اللہ کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو معاویہ کو حکومت دے کے حسن کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بالکل ویسا ہی معاہدہ تھا جیسے اللہ اور ابلیس کا تھا۔
لیکن معاہدہ کرنے کے بعد اسے سب کچھ دینے کے بعد بھی اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے، ابلیس پہ لعنت ہو رہی ہے، تو کیا فائدہ ہو گیا دمشق میں حکومت کر کے بھی؟ حسن پہ صلوات ہو رہی ہے۔ یہ معاہدہ تھا، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ قبلہ کہہ رہا ہوں، آپ قرآن سے اللہ اور شیطان کا معاہدہ اٹھائیں اور تاریخ سے امام حسن کا اور معاویہ کا معاہدہ اٹھائیں۔ جو شرطیں اللہ کی تھی وہی حسن کی تھی، اور جو شرطیں شیطان نے چاہی تھی، کیونکہ زمین پر دونوں کے نمائندوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام حسن زمین پر الہی نمائندے ہیں، معاویہ شیطان کا نمائندہ، دونوں میں آپس میں معاہدہ ہوا، شرط اللہ کی اور امام حسن کی ایک۔ یقین کریں یہ امام حسن کی اتنی بڑی جنگ تھی، اگر امام حسن انہیں شرائط پہ پابند نہ کرتے، آج جیسے انہوں نے سلیبس سے غدیر مٹائی تھی، یہ امام حسن علیہ السلام کی حکمت مٹا دے رہے۔ اب ان کی مجبوری بن گئی، اس نے خلافت لینی تھی، انہوں نے اس کی پیروی کرنی تھی، تو صلح کے عنوان کو زندہ رکھا گیا۔ صلح ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی، جب صلح بتائیں گے پھر شرطیں بتانی پڑیں گے، اور یہ شرطیں نہیں تھی، یہ امام حسن کی ضربیں تھیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ کسی کو تلوار سے مارے۔ امام حسن علیہ السلام نے شرائط لکھا کے ملوکیت کو، سجاد بھائی آپ کی نظر جملہ کرنے لگا، امام حسن نے شرائط لکھا کے ملوکیت کو اتنا زخمی کیا کہ اردو میں محاورہ ہی مشہور ہو گیا کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ یہ شرائط تھی امام حسن علیہ السلام۔ اب ٹھیک ہے، اگر آپ نے صلحوں پہ کسی نے بحث کرنی ہے، ہم شیعہ دروازہ کھولتے ہیں، آئیں بحث کرتے ہیں، صلح ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی اس میں بعد میں، صلح ہوئی ہے مشروط، اگر آپ صلح بھی کہیں گے تو مشروط ہے، کنڈیشنل ہے نا، شرائط رکھی ہوئی ہے، تو اگر شرطیں پوری ہوئی تو صلح ہے۔ کیا بات ہے، ہم صلح پہ بحث کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم فراخ دل لوگ ہیں، کیا کہنے، ہم دروازہ کھولتے ہیں، آئیے ہم آپ سے بحث کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ جائیں، آپ ہم سے بحث کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، آپ کے امام نے تو صلح کی تھی، لیکن آپ یہ بھی تو مانتے ہیں نا کہ صلح شرائط پہ ہوئی تھی، اگر تو شرطیں پوری ہیں تو ہم اس صلح پہ قائم ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا صلح کریں اور ہم اس سے منحرف ہو جائیں؟ ہم تو پابند ہیں اپنے امام کے، شیعہ تو حجت کا پابند ہے، ہم پابند ہیں، لیکن اگر شرائط پوری ہوئی ہیں، آپ شرطیں پوری کروائیں، ہم صلح کرنے کے لیے تیار۔ پہلی شرط کیا تھی کہ آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ اگلی سطر میں انتہائی خستہ لہجے میں کہنے لگا ہوں، لیکن اتنی اونچی سطر ہے کہ آپ کو سریہ پہ جا کے سننی پڑے گی۔ امام حسن نے پہلی شرط رکھی تھی کہ آج کے بعد حاکم شام قرآن و سنت پہ عمل کرے گا۔ شرط بتا رہی ہے کہ معاہدہ مسلمان سے نہیں ہو رہا۔ ہائے 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 ہائے، مولا حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھا، مولا حسین نے ہاتھوں کو سلامت۔ حضور شرط بتا رہی ہے کہ معاہدہ کسی مسلمان سے نہیں ہو رہا، یہ شرط ہی بتا رہی ہے کہ یہ مسلمان سے معاہدہ نہیں ہو رہا۔ یہ کیسا کاتب وحی ہے، کہ کاتب وحی سے مولا حسن کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ عمل کرنا۔
یہ کیسا خال المسلمین ہے. امام حسن کہہ رہے ہیں قرآن اور سنت پر عمل کریں گے. آج مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں نا جی، اس میں ایک گروہ ایسا ہے مذہب اسلام میں مسلمانوں کا جو یہ کہتے ہیں صرف اللہ، بس اللہ، فقط اللہ. ایسا وہ کہتے ہیں صرف اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کا قرآن، اس سے آپ روشنی لیں، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. ایک فرقہ کہتا نہیں، قرآن کے ساتھ سنت بھی چاہیے. کیا کہنے امام حسن تیری حکمت کے. امام حسن کی نظر قیامت تک کی تھی. مولا حسن کو پتا تھا کہ ان مسلمانوں میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے، ایک صرف قرآن مانے گا اور ایک ساتھ سنت مانے گا. امام نے دونوں لفظ لے لیے کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنا. اب صرف قرآن والے اسے اپنے کھاتے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی نہیں ڈال سکتے. سنت والے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ نہ قرآن پہ عمل ہو رہا تھا نہ ہی سنت پہ عمل ہو رہا تھا. مولا امام حسن نے کہا تو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا، اور اس نے فوراً قبول کر لیا، بحث ہی نہیں کی کہ حضور کوئی ایک فعل بتائیں جو میرا قرآن و سنت کے منافی ہے. آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن و سنت پر عمل کریں؟ لیکن انہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے جب پہلی دو خلافتیں، یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے میری قوم کے نوجوان، جب پہلی دو خلافتیں گزر گئیں اور تیسرے خلیفہ کا تقرر ہونا تھا، تو تیسرے خلیفہ کی تقرری کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی بنی تھی. اور وہ 6 رکنی کمیٹی مولا امیر المومنین کے پاس آئی تھی. انہوں نے آ کے کہا تھا کہ اے علی، ہم آپ کو خلیفہ المسلمین بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن چند شرائط ہیں، وہ مان لیں. یہ ہسٹری ہے، اور یہ نہیں ہے واللہ با خدا یہ صرف شیعہ ہسٹری ہے. آپ اسے ابن عساکر سے شروع کریں، ابن حشام سے شروع کریں جو پہلا تاریخ نویس ہے. آپ ابن حشام سے لے کے چلتے چلتے سلیمان ندوی سے ہوتے ہوئے طاہر القادری تک آ جائیں. آپ فتح البلدان پڑھ لیں، آپ زہبی کو پڑھ لیں، آپ ان کا بڑے سے بڑا ہسٹورین پڑھ لیں. سب نے یہ لکھا ہے کہ مولا امیر المومنین سے آ کے کہا اے علی، آپ کو خلافت دیتے 30 نمبر پہ، ابھی تیسرا خلیفہ نہیں بنا، دوسرے خلیفہ کے بعد، یا علی آپ قرآن اور سنت پر عمل کریں. تو علی نے فوراً، مولا علی نے فرمایا کہ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ قرآن اور سنت. انہوں نے فوراً کہا نہیں یا علی آپ پوری بات سنیں، قرآن و سنت کے ساتھ آپ کو سیرت شیخین پر، یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے. اس سے پہلے جو 2 خلفہ گزر گئے ہیں ان کی سیرت پر بھی عمل ہونا. مولا فرماتے ہیں قرآن و سنت کے علاوہ ان کی سیرت کی علیحدہ شرط کیوں رکھی؟ کیونکہ علی جانتے تھے کہ وہ 2 اپنی زندگی میں وہ کام کر چکے ہیں جو قرآن اور سنت میں نہیں. یہ مولا علی سے اس پہ سٹیمپ لگوانا چاہتے تھے کہ اے علی آپ بھی مان جائیں. علی نے فرمایا اگر تو قرآن و سنت ہی سب کچھ ہے تو پھر علی صرف قرآن و سنت کو دیکھے گا. انہوں نے کہا یا علی پھر ہم کسی اور کی طرف جاتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ شرط منظور نہیں. وہ چلے گئے تیسرے خلیفہ کے پاس، انہوں نے بغیر بحث کے فوراً قبول کر لی. انہوں نے خلافت اٹھا کے انہیں دے دی. تیسرے خلافت کا دور گزر گیا. اب آ گئی چوتھی خلافت. اب پہلے آئے تھے 6 بندے. اب رات کی تاریکی میں قتل عثمان کے بعد 10 لوگ مولا علی کے دروازے پہ آ جاتے ہیں. دروازے پہ آ کے دستک دیتے ہیں. مولا امیر المومنین باہر آتے ہیں. یا علی آپ سے کوئی ضروری بات ہے؟ فرمایا کیوں آئے ہو؟ یا علی ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. 10 بندے رات کے وقت دروازے پہ کھڑے. یا علی ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. علی نے دروازہ بند کیا، اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو. یہ جملے نہج البلاغہ میں، یہ جملے نہج البلاغہ، اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو جس کے تھنوں سے تم دودھ پی چکے. اب چاہتے ہو کہ یہ قمیض مجھے پہناؤ جو تم نے اس وقت زیب تن کی جب تمہارے جسم پہ یہ پوری ہی نہیں تھی.
زیب تن کی جب تمہارے بدن پہ یہ پوری نہیں تھی. اب امیر المومنین نے خلافت کو، اب یہ خلافت ہے، حکومت ہے، یہ مسلمانوں کی خلافت کو امیر المومنین نے اس وقت کس قیمت میں رکھا؟ علی کی نظر میں وہ حکومت کس قدر قیمتی تھی اگلے جملے سے پتا چل جائے گا. جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حسن نے ٹھکرا دی، حسن نے ٹھکرا دی، دیکھیں اس کے پاس چلی گئی. مولا حسن سے پہلے ہی مولا علی بتا گئے. مولا فرمایا تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے. میری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے اس. یا علی آپ حکومت کو قبول کر لیجیے. علی نے فرمایا نہیں. علی نے دروازہ بند کر لیا. صبح کو 50 لوگ آ گئے. یا علی آپ مسجد میں تشریف لے. فرمایا کیوں؟ لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. مدینہ کھچا کھچ. یا علی اگر اب مدینے میں جنگ ہو گئی اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، یا علی پھر آپ ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں ہم رات بھی آئے تھے، رات 10 لوگ آئے تھے، آج 50 آئے. اب کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ کیوں نہیں مان رہے؟ اب جملے مولا علی کے ہر ایک مورخ نے لکھے. مولا فرمایا اس سے پہلے بھی تم دوسرے خلیفہ کے بعد بھی میرے پاس آئے تھے. تمہیں میری شرط یاد ہے؟ صرف قرآن و سنت پر عمل ہوگا. ہاں یا علی ہمیں وہ شرط منظور ہے. اب سرنڈر ادھر سے نہیں ہو رہا، ادھر سے ہو رہا. مولا امیر المومنین اپنے موقف سے نہیں ہٹے، مسلمان اپنے موقف سے ہٹ گئے. کوئی سیرت نہیں، صرف قرآن و سنت. اللہ نے فرمایا چلو مسجد میں انتظار کرو، میں آ رہا ہوں. یہ مسجد میں گئے، مولا علی گھر گئے، رسول والا امامہ پہن، رسول کی ابا، رسول کی دستار، رسول کا عصا، رسول کی نعلین. اب مولا امیر المومنین مسجد کھچا کھچ بھری. علی منبر پہ آ کے کھڑے ہوئے، لوگ ہاتھ لے لے کے یا علی بیعت، یا علی بیعت. علی فرمایا رکو، میں تمہیں بتاؤں. رات 10 لوگ آئے تھے، نام لیے ان کے. صبح 50 لوگ آئے. میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میں ایک ہی شرط پہ بیعت کرواؤں گا، صرف قرآن اور سنت پر عمل ہوگا. کیونکہ اس سے پہلے یہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے ایک تیسری شرط رکھی تھی جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا. میں علی تم سے زبردستی بیعت نہیں لینا چاہتا. جس نے میری بیعت کرنی ہے تو وہ اسی بات پہ بیعت کرے گا کہ صرف قرآن اور سنت پر عمل ہوگا. اب لوگوں نے کہا یا علی ہم تیار ہیں. اب مولا علی کے ہاتھ میں بیعت ہونی شروع ہوئی. اب یہ ایک بیعت نہیں ہو رہی، یہ 2 چیزوں پہ بیعت ہو رہی. میں نے اتنی محنت کی ہے تو مجھے جملہ دینا ہے. اب مولا نے جب واضح کر دیا ہے تو اب یہ بیعت 2 چیزوں پہ ہو رہی ہے. قرآن و سنت کا اقرار ہو رہا ہے اور سیرت شیخین کا انکار ہو رہا ہے. کیونکہ مولا علی نے مشروط کر کے بیعت لی ہے، علی نے شرط لگا کے بیعت لی ہے. علی نے شرط رکھی ہے جس نے کرنی ہے ایک ہی بات پہ کرے گا، قرآن و سنت پر ہی صرف عمل ہوگا اور کسی کی سیرت کو پر عمل نہیں ہوگا. یہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے. دوسری طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس. امامت کو مانا جا رہا ہے، خلافت کو جھٹلایا جا رہا ہے. کیا کہا تھا؟ سیرت شیخین پہ عمل ہوگا. علی نے وہ سیرت ہٹائی، فرمایا صرف قرآن و سنت پہ عمل ہوگا. اس پہ علی نے بیعت کروائی. اب ہو گئے علی خلیفہ بلا فاصل. اب علی کی خلافت بلا فصل ہو گئی کیونکہ درمیان والی سیرت علی نے ہٹا دی. وہی شرط چلتی ہوئی 40 ہجری میں پھر امام حسن کے سامنے آ کے کھڑی ہے. قرآن و سنت کے ساتھ سیرت شیخین پر عمل ہوگا. فرمایا تمہیں میرے بابا کا موقف یاد نہیں؟ اگر ایسے ہی حکومت لینی ہوتی تو میرے بابا لے لیتے. میرے باپ نے بھی اس شرط کو نہیں ماننا تھا، میں بھی نہیں مانوں گا. انہوں نے کہا پھر اگر آپ نے ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرنا تو پھر یہ قرآن و سنت والی شرط بھی ہٹا لیں. ہاں آپ کہہ رہے قرآن و سنت پہ عمل ہوگا، ہم کہہ رہے سیرت شیخین پہ عمل ہوگا. امام حسن مسکرا کہتے اگر تم نے شرط لکھوانی ہے تو لکھوا لو، لیکن یاد رکھنا تم یہ شرط لکھوا کے اس بات کا یقین کروا رہے ہو کہ ان کی سیرت بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھی. اگر ان کی سیرت قرآن و سنت کے مطابق تھی تو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت ہے.
6 شرطیں ہیں مولا امام حسن علیہ السلام. شرطیں نہیں ضربیں. جہاد بالقلب میں لڑ رہا ہے علی کا بیٹا. ہر لڑائی میدان میں نہیں ہوتی. یہ بات میری قوم کے نوجوان یاد رکھیں. امامت کا مقصد لڑنا نہیں, امامت کا مقصد صلح بھی نہیں. امامت کا ایک ہی مقصد ہے, دین بچانا. امام کا ہدف بقائے دین ہے. وہ لڑنے سے بچے تو لڑے گا, وہ خاموش ہونے سے بچے تو خاموش ہوگا, ولی عہدی قبول کرنے سے بچے تو ولی عہدی قبول کرے گا. یہ مزاج امامت ہے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے, 6 شرائط پہ صلح کی. امام نے فرمایا پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل. دوسری شرط امام نے فرمایا آج کے بعد کوئی منبر پہ خطیب میرے بابا علی کے خلاف زبان نہیں کھولے گا. اس نے حکومت لینی تھی, اس نے جلدی میں دستخط کر دیے. یہ دستخط نہیں تھے, امام حسن نے اس سے ایک جرم کا اقرار کروا لیا. وہ مان گیا کہ اس سے پہلے ہو رہا تھا, مان گئے کہ اس سے پہلے ہو رہا تھا. ممبروں پہ باتیں کی جا رہی, ممبروں پہ علی کے خلاف زبان درازی کی جا رہی تھی. تو آج کسی بھی اہل سنت کو سامنے بٹھاؤ, انہیں کہو کہ ہم صلح حسن ماننے کے لیے تیار ہے. یہ دوسری شرط اس نے مانی تھی کہ آج کے بعد نہیں ہوگا. وہ کہے گا ہاں یہ شرط تاریخ میں لکھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے ہاں ہو رہا تھا. تو پھر اب کیا کہو گے؟ صحابی کو گالی دینے والا کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ناموس صحابہ بل پاس کرنا ہے تو کرواؤ. صحابی کو گالی دینے والے کو سزائے موت دینی ہے تو دو, لیکن پھر وہ 2024 سے شروع نہیں ہوگی. پھر اس کا کیا کرو گے جو ممبروں سے علی کو گالیاں دے؟ مولا امیر المومنین نے تیسری شرط رکھی, میرے شیعوں کے حقوق مجروح نہیں ہوں گے, میرے محبوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا, ان کے حقوق بحال کیے جائیں گے. 6 کی 6 شرطیں لکھوائی ہوئی امام حسن کی, ایک بھی شرط پوری نہیں کی گئی. ایک شرط کیا پوری کرنی ہے؟ شبلی نعمان نے لکھا ہے, ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ اندر سے شرطیں مان کے اور باہر آ کے کہنے لگا میں ان شرائط کو کیا مانوں جو حسن مجھ سے منوا رہا ہے, بس مجھے حکومت چاہیے تھی اور وہ میں نے لے لی. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن خاموش ہو گئے کیونکہ امام حسن کے پاس طاقت نہیں تھی. اکیلا بھی حسن اگر مقابلے پہ آ جاتا, میں حضرت امام حسن کی شجاعت ایک لفظ میں پڑھ کے پھر آگے گزر جاؤں, پھر مجھے شجاعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عباس حسن کے شاگرد تھے. صرف حضرت عباس نہیں, علی کے بیٹوں کو تلوار چلانی امام حسن نے سکھائی تھی. جنگ صفین میں فرات کا گھاٹ اکیلے حسن نے خالی کروایا. ہمیں پتا ہے ہمارا تعلق مناظرے سے ہے, ہمیں خبر ہوتی ہے کہ دشمن نے کہاں سے شروع ہونا ہے. ہم اس کے گھر تک جاتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے لے کے چلے گا. لہٰذا میں تمہاری نمائندگی کرنے لگے ممبر پہ جملہ کہہ رہا ہوں. یہ جو انہوں نے مشہور کر دیا نا کتابوں میں, حسن لڑتے نہیں تھے, حسن لڑتے نہیں تھے, حسن لڑتے نہیں تھے, حسن لڑتے نہیں تھے. ہمیں تیرے اندر کے درد کا پتا ہے, تیرے اندر کی تکلیف اس لیے ہے, تو نے اس لیے کہا کہ حسن لڑتے نہیں تھے. حسن کی شجاعت مشہور نہ ہو. تم نے حسن پہ لان لڑنے کا الزام اس لیے لگایا ہے کہ جمل میں اونٹ کی ٹانگیں حسن نے کاٹی تھی. اکیلے امام حسن. جنگ جمل میں محمد حنفیہ میدان میں جا رہے تھے اور پیچھے سے آ کے جب مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں پورا جملہ ہے, پورا خطبہ ہے, محمد حنفیہ علی کا وہ شجاع ترین بیٹا تھا. اتنے قوی الجثہ تھے, اتنے جناب محمد حنفیہ طاقتور تھے
کہ ان مدینے میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا، جب کہا تھا کہ علی کے بعد علی کا کون بیٹا لڑنا جانتا ہے، تو محمد حنفیہ نے دربار میں بیٹھ کے کہا تھا میں بیٹھا ہوا ہوں، 50 پہلوانوں کو کہو کہ مجھے اٹھائیں، اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں، 50 کو کہو مجھے بٹھائیں۔ اتنے طاقتور تھے محمد حنفیہ۔ اور جنگ جمل میں مولا امیر المومنین نے محمد حنفیہ سے کہا تھا محمد جاؤ میدان میں، اپنے اوپر والے دانتوں کو نیچے والے دانتوں پہ جمائے رکھنا، اپنی کھوپڑی کو مضبوط رکھنا، تیری نگاہ آخری لشکر کے بندے پہ ہو، آخری صف پہ تیری نظر ہو، پہلی صفوں کو چیرتا ہوا گزر۔ محمد حنفیہ کو اتنی شجاعت سکھانے کے بعد علی نے گھوڑے پہ بٹھایا، محمد حنفیہ نے گھوڑے کو دوڑایا، سامنے سے تیروں کی بارش آئی، محمد نے اپنے سر کو نیچے کیا اور گھوڑے کو روکا، جب تیر اوپر سے گزر گئے محمد حنفیہ نے سر کو سیدھا کیا، پھر گئے، پھر تیروں کی بارش آئی، پھر اپنی گردن کو گھوڑے کی گردن پہ رکھا، پھر آگے بڑھے، پھر تیروں کی بارش ہوئی، پھر اپنے سر کو نیچے جھکایا، جب تیسری دفعہ محمد نے سر اٹھایا تو بجلی کسی تیزی سے قریب سے کوئی نوجوان نکلا اور پھر جا کے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ محمد نے کہا کون گیا ہے؟ فرمایا واپس آ جا، میدان پہ حسن چلا گیا۔ میدان میں خود امام حسن چلے گئے۔ جب محمد حنفیہ واپس آئے تو چہرے پہ شرمندگی تھی۔ امیر المومنین نے خیمے کا پردہ اٹھایا، محمد دروازے، محمد تمہیں حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ فرمایا آقا مولا حسن چلے گئے۔ مولا امیر المومنین باہر آئے اور محمد کے آگے شانے پہ ہاتھ رکھے گا، تو پریشان کیوں ہوتا ہے، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے، تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا ہے، تیرا اس کا تقابل تیرا اس کا تقابل کیسا؟ یہ ہے شجاعت حضرت امام حسن۔ اکیلے گئے تھے شام میں اور دمشق میں، اکیلے جا کے، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ کل کی مجلس میں جو تفصیلات رہ گئی امام حسن کی ذات پہ اور امام رضا علیہ السلام کی ذات پہ، وہ گفتگو ہو گئی۔ اس میرے آقا و مولا نے اپنے دور میں اتنا تدبر اور اتنی حکمت سے کام لیا۔ بڑا بہترین جملہ ہے اور بڑی بہترین سطر ہے جو میں ظفر بھائی عطا کروں۔ کربلا حسن کے معاہدے کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ اگر امام حسن کے معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہوتی تو کربلا میں اور اللہ نے امامت میں 2 حسن رکھے ہیں، ایک دوسرا امام حسن ہے، ایک 11واں امام حسن۔ اس حسن کے بعد بھی انقلاب ہے، اس حسن کے بعد بھی انقلاب سے پہلے جو انقلاب کا بانی ہوتا ہے وہ آتا ہے۔ وہ حسن اس کربلا کا بانی تھا۔ امام حسن جانتے تھے کہ کربلا ہونی ہے، مزاج امامت میں تھا، علم امامت میں محفوظ تھا کہ کربلا ہونی ہے۔ اس کی میں ایک دلیل دیتا ہوں، ٹھوس دلیل دیتا ہوں۔ امام حسن کو خبر تھی کہ 61 ہجری میں کربلا ہونی ہے۔ اگر امام حسن کو یہ علم نہ ہوتا تو قاسم کے نام پہ تعویذ کیوں لکھتے ہیں؟ امام حسن کو کربلا کا بالکل ایسے پتا تھا جیسے رسول نے بی بی ام سلمہ کو خاک کربلا دی تھی۔ امام حسن نے ایک خط، ایک تعویذ لکھا تھا اور اپنے بیٹے قاسم کے بازو میں باندھا تھا۔ فرمایا بوقت مشکل اسے کھول لینا، اور یہ تعویذ کھولا تھا عاشور کے دن، قاسم کے بازو سے کھولا تھا ماں نے۔ جب کہا تھا اس سے بڑھ کے مشکل کیا ہوگی کہ حسین میرے بیٹے کو اجازت نہیں دے گی، جب تعویذ کھولا تو وہ تعویذ نہیں، حسین کے نام میں خط تھا۔ وہ تعویذ لے کے جب مادر قاسم شہزادی فروا مولا حسین کے روبرو آئی تو حسین اس خط کو پڑھ کے بہت روئے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا حسین مجھے خبر ہے تو اکیلا رہ گیا، کاش میں تیرے ساتھ ہوتا، لیکن حسین میں اپنا بیٹا اپنی جگہ پہ بھیجتا،
کربلا میں امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے. کربلا میں حصہ ہے جناب امام حسن کا. کچھ لوگوں نے آخری جملہ میں بس گزر گئی بات، رخ مصائب کا آ گیا کہ امام حسن علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے امامت رکھی اور امام حسین کی نسل میں امامت رکھی. جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے. اللہ نے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیا دیا تھا؟ ایک گھر سے بیٹا لیا تھا، ایک گھر سے بیٹی لی تھی. بیٹا ابو طالب کا تھا، بیٹی خدیجہ کی تھی. ابو طالب کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ علی. خدیجہ کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. دونوں کو ملایا تھا اور نسل امامت کو شروع کیا تھا. جب احسان 2 ہو جائیں تو اللہ ایک گھر سے بیٹا اور ایک گھر سے بیٹی لیتا ہے. اللہ نے زہرا کے دونوں بیٹے امام بنائے تھے. اب آگے امامت یا حسن کی اولاد نسل میں جا سکتی تھی یا حسین کی اولاد میں جا سکتی تھی. پھر خدا نے وہی مزاج بدلا. خدا نے حسن کے گھر سے بیٹی لی، حسین کے گھر سے بیٹا لیا. حسین کے بیٹے کا نام علی تھا، حسن کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا. فاطمہ بنت حسن کا عقد علی ابن الحسین سے ہوا اور اللہ نے زمین پہ محمد باقر کو بھیجا. امامت میں بھی مولا حسن کا حصہ ہے، کربلا میں بھی مولا حسن کا حصہ ہے. اور یہ شب جو ہے یہ اس عنوان کے ساتھ بھی بڑی دردناک ہے کہ یکم ربیع الاول زہرا کے گھر کو آگ لگی تھی. شیعہ منبر سے رسول اللہ کے لیے بھی لفظ وفات استعمال کیا جاتا ہے، رحلت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ شہادت ہے پیغمبر کی. زہر دیا گیا تھا زہرا کے باپ. سنی کتابوں میں سے مجھے جتنی کتابیں چاہو میں دکھانے کے لیے کہتے یہاں خیبر کے بعد ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا، اس کا اثر نبی کے بدن میں رہ گیا تھا. صرف خیبر میں زہر نہیں ملا، آخری رات نبیوں کے نبی نے تڑپتے ہوئے گزاری. رسول کے حجرے میں رش تھا اور رسول رو رو کے جملہ کہہ رہے تھے، رش ہٹاؤ، میری فاطمہ کو بلاؤ. جب جناب زہرا رسول کے حجرے میں گئی، اس جملے سے دیکھ لینا کہ رسول کتنے زخمی تھے، زہر کا اثر کتنا تھا. جب جناب زہرا آخری رات رسول کے حجرے میں بیٹھی ہے، رسول فرماتے فاطمہ اپنا سر میرے سینے پر رکھ. میں کتاب کے جملے پڑھنے لگا اور رسول فرماتے زہرا میرا سینہ جل رہا ہے. اکیلی بیٹھی تھی زخمی بابا کے پاس. بڑی دردناک شہادت ہے رسول کی. بیٹی موجود تھی اور باپ کی آنکھیں بند ہوئی. پورا دن انتظار کرتی رہی 28 سفر کا، کوئی مسلمان نہ آیا. حجرے میں رسول کا جنازہ تھا، دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین، قبضہ تلوار میں پیشانی رکھ کے. آگے رسول اللہ کی جنازے سے اٹھ کے جناب زہرا نے امیر المومنین کی ابا پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے کہتے یا علی میرے بابا کے جنازے میں لوگ کیوں نہیں آئے؟ اگلی سطر سننا اور ہائے گھر تک کہنا. مولا امیر المومنین نے قبضہ تلوار سے سر اٹھایا، علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. رو کے کہنے لگے زہرا میری ولایت کے اعلان نے تیرے بابے کا جنازہ تنہا کر دیا. اتنا جملہ کہنا تھا، چیخ ماری، رو کے کہنے لگی نہ اے مسلمان، میں بیٹے بھی تیری ولایت پہ قربان کروں، میں بیٹی بھی تیری. 3 دن تک جنازہ ہے. اہل سنت کتابوں میں لکھا 3 دن تک رسول کا جنازہ کرنے. کچھ کتابوں میں 1 دن اور 1 رات رسول کا جنازہ کرنے. 11 لوگوں نے نبی کا جنازہ پڑھا.
9 लोग आए ज़हरा के जनाजे पे, 7 लोगों ने पढ़ा था हसन का जनाजा, हुसैन का तो उठाया ही किसी ने नहीं। रसूल के जाने के बाद औलाद रसूल हो गई। एक सदर मुसीबत की पढ़ने लगा, वसीयत थी रसूल की, मुझे घर में दफन कर देना, मुझे घर में दफन कर देना, मुझे घर में दफन कर देना। मौला अली ने पूछा था, या रसूल अल्लाह घर में दफन होने की वजह? फरमाया, अली आप जानते हैं मेरी एक ही बेटी है, मेरे जाने के बाद मेरी ज़हरा ने मेरी कब्र पे आना है, मैं मोहम्मद गवारा नहीं करता मेरी बेटी को चल के मेरी कब्र पे आना पड़े, मेरी ज़हरा को चल के मेरी कब्र पे आना पड़े। अल्लाह जाने मैं जुमला समझा सका हूं या नहीं समझा सका। जो मातमी अज़ादार नूह खान बैठे हुए फिर जुमले पढ़ता हूं, रसूल बर्दाश्त नहीं करते थे कि ज़हरा को चल के मेरी कब्र पे आना पड़े। जो बाप बेटी को चल के कब्र पे आता देख के बर्दाश्त नहीं करता था, रसूल के बाद चल के दरबार में गई, 4 घंटे चुप करके खड़ी रही है, रो रो के कहती रही है, मुझे पहचानो मैं मदीने वाले मोहम्मद की बेटी। मातमी और रज़ादारों का आज का एहतमाम यह है कि क्योंकि शहादत 1 तारीख में पहले आएगी रसूल की दस्तार, फिर आएगा बेटे का जनाजा। मैं चाहता हूं कि दस्तार भी चीखों में आए। आप तशरीफ रखेंगे सिर्फ दस्तार पे, मैं जुमले कहूंगा दस्तार आएगी, आप ज़ियारत करेंगे। ये रसूल की वो दस्तार है जो रसूल के बाद अली के सर पे आनी थी, जिस दस्तार को गदीर पे रसूल ने अली के सर पे सजाया था। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। तन्हा है मुस्तफा का जनाजा, अकेली बेटी है ज़हरा रसूल के जनाजे पे। थोड़ी देर के बाद आके कहते या अली ज़हरा बाबे को दफना दे, रो के कहती नहीं या अली अभी मैंने जी भर के चेहरा देखना है। अली फिर दरवाजे पे चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद आके कहते फातिमा इजाजत दे तेरे बाबे का जनाजा उठाऊं, रो के कहती ना या अली अभी ना उठाना, मैं बाबे के बाद तन्हा मर जाऊंगी। मैं कहता हूँ या ज़हरा आपका मुकद्दर अच्छा है। अली ने बार बार पूछा, आपने इजाजत दी तो अली ने रसूल का जनाजा उठाया। हाय करबला में हुसैन की सकीना रो के कातिल से कह रही थी, मुझे एक बहन की इजाजत दे दे, मुझे एक बार बाबे को रोने दे। ले आओ दस्तारे पैगंबर को, ये है वो मुस्तफा की दस्तार। बैठे रहिए, बैठ के ज़ियारत कीजिएगा। ये है वो दस्तारे पैगंबर। जो अकेली बेटी ने बाप के बाद देखी, रो रो के कहती है बाबा तेरे बाद तेरी फातिमा रुल गई, बाबा तेरे बाद तेरी ज़हरा पे इतनी मुसीबतें आई, बाबा तेरे बाद दिनों पे पड़ती तो काली रातें हो जाती। अब देर मेरी तरफ करना, मुझे 2 जुमले पढ़ने देना ताकि हम ऐसे ही जनाजे का इस्तकबाल कर लें। थोड़ी देर के बाद आ जाएगा हुसैन के मौला का जनाजा, ज़हरा के बेटे का जनाजा। जनाजा मातमी लेके आएंगे, अज़ादार लेके आएंगे। जनाजा एहतराम से आएगा, तुम एहतराम से चूमोगे। ये जनाजा मदीने के बाजार से वापस आया, जनाजा वापस घर की जानब आ रहा था। या जनाजे के आने से पहले अब्बास दरवाजे में पहुंच गए। अब्बास के कदमों के चलने का अंदाज बदला था। ज़ैनब रो के कहती कलसूम दुआ कर जनाजे को खैर हो। लेके जनाजा गए थे, वापस अब्बास आ गया है। अकेले अब्बास को आते देखा, बीबी ज़ैनब की आवाज आई, अब्बास तुम तो हसन का जनाजा लेके गए थे, अकेले वापस क्यों आ गए? हजरत अब्बास ने सर से अमामा उतारा, बीबी ज़ैनब के कदमों में फेंका, रोके लगा तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे मेरी तलवार दे दे। बीबी रोके कहती जनाजे पे तलवार क्यों मांग रहा है? रोकेगा मेरे मरे के जनाजे पे तीर लग गए। इन्होंने मदीने में हसन का जनाजा रोक लिया है, इन्होंने हसन के जनाजे पे तीर मार दिए हैं। इधर ज़ैनब तड़पी, या हुसैन की आवाज आई ज़ैनब अब्बास को रोक ले, मैं जनाजा लेके वापस आ रहा। अजरो के मिनल्लाह, अजरो के मिनल्लाह। आखिरी जुमले सुनना जनाजे के। जनाजा आ गया घर वापस। मैंने सारी शहादत छोड़ दी, मैंने जहर नहीं पढ़ी, मैंने जिगर के टुकड़े नहीं पढ़े, मैंने मौला हसन की वसीयत नहीं पढ़ी, मैंने
میں نے تمہارے ماتم کے لیے جلدی کی. جنازہ گھر واپس آیا. گیا تھا تو کفن سفید تھا, واپس آیا تو کفن سرخ تھا. گیا تو بہنوں نے پھولوں سے بھیجا تھا, واپس آیا تو امت نے تیروں کے ساتھ بھیج دیا. مولا حسین نے جنازہ حجرے میں لے گئے. حسین مولا نے جنازہ صحن میں نہیں رکھا, بھائی کا تیروں والا جنازہ لے کے حسین زینب کے حجرے میں آیا. زینب کے حجرے کا دروازہ بند کیا. اب حسن کے جنازے میں ایک بہن کھڑی تھی, ایک بھائی کھڑا تھا. یا حسین کھڑے تھے یا زینب کھڑی تھی. حسین رو کے کہتے زینب اس حالت میں جنازہ صحن میں لے کے گیا, یا حسن کا بیٹا مر جائے گا یا حسن کی بیٹی مر جائے گی. میں جنازہ لے کے حجرے میں آ گیا ہوں. زینب مجھے بتا تیرے پاس کوئی کفن کا ٹکڑا ہے؟ رو کے کہنے لگی جنت سے کفن کا ٹکڑا آیا تھا. رسول نے 5 حصے کیے تھے. ایک ماں نے نانا کو دے دیا تھا, ایک ہم نے اماں کو دے دیا تھا, ایک ہم نے بابا کو کوفے میں پہنا دیا تھا, ایک ٹکڑا میں نے حسن کو دے دیا ہے. رو کے زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے دیا میں ایک کفن بچا ہے, وہ میں نے تیرے حصے کا بچا کے رکھا ہے. رو کے آواز میرے حصے کا کفن دے دے. فرمایا تو کیا پہنے گا؟ رو کے دیا مجھے کفن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, میرے حصے کا کفن میرے غریب کو دے دے. آدھا منٹ پڑھوں گا, آدھا منٹ. بہن کفن لے کے آئی. میں نے جملہ پہلے پڑھ دیا کہ جنازہ صحن میں نہیں ہے, جب گیا تھا تو صحن میں تھا. اب تیروں والا جنازہ بہن کے حجرے میں ہے. حسین کی آواز آئی زینب مجھے کفن دینے سے پہلے حسن کے جنازے سے تیر نکالنے ہیں. زینب دروازہ بند رکھنا, زینب عباس نہ آئے, زینب کوئی اندر نہ آئے, مجھے حسن کے جنازے سے تیر نکالنے ہیں. حسین بھائی کے جنازے میں بیٹھے, یا زینب نے حسین کی کلائی پہ ہاتھ رکھا. رو کے دی حسین تو تیر نہ نکالنا. رو کے کہتا تیر کون نکالے گا؟ رو کے دی مدینے میں بھی تو تیر نکالے گا, تو اکبر کے جگر سے برچھی کون نکالے گا؟ اصغر کی گردن سے تیر کون نکالے گا؟ عباس کی آنکھ سے تیر کون نکالے گا؟ حسین رو کے کہتے ہیں پھر حسن کے جنازے سے تیر کون نکالے؟ زینب رو کے کہتی سر جھکا, چہرہ دیوار کی طرف کر. زینب بھائی کے جنازے پہ آئی. زینب نے پہلا تیر کھینچا, کالے برقے والی بی بی کی چیخ آئی, آواز آئی زینب بھائی کے جنازے سے تیر. رو کے کہتی اماں آپ کہا کرتی تھی حسن میرا امیر بیٹا ہے, حسین میرا غریب بیٹا ہے, ذرا اپنے امیر کا جنازہ دیکھ, پھر مجھے بتا تیرے امیر کا جنازہ ایسا ہے تو تیرے غریب کا جنازہ, تیرے غریب کا جنازہ